کل بلکہ نیشنل اسمبلی نے ایک بل پاس کیا کلبھوشن جادیو کو لے کر، اور اس سے پہلے پچھلے سال مئی میں آپ جانتے ہیں کہ صدر نے ایک آرڈیننس بھی ایشو کیا تھا، اور وہ بھی جو آئی سی جے کی ججمنٹ تھی جولائی 2019 کی، اسی کے کانٹیکس میں تھی۔ تو آج اور کل بھی بلکہ اپوزیشن بہت شور مچا رہی ہے کہ حکومت نے کلبھوشن جادیو کو این آر او دے دیا۔ تو یہ جو این آر او قسم کی جو لفاظی ہم استعمال کرتے ہیں، الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ اور جو بھی ہم نے جب سے کمانڈر کلبھوشن جادیو کو ہم نے گرفتار کیا، اس وقت سے لے کر آج تک ہم سے بھی بہت سی غلطیاں ہوئیں، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت خاص طور پہ ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ شاید آئی ڈو ناٹ نو، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جس قسم کے جو اقدامات ہم لیتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں، اس سے دنیا میں ہماری اپنی کریڈیبلٹی ہی لوز ہوتی ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اتنا شور بچایا کمانڈر کلبھوشن جادیو کا، اور اس کا انجام اگر یہی نکلنا تھا تو پھر یہ سارا ویسے ہی پالیٹکس ہے پاکستان انڈیا کی، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں دوستوں کہ تھوڑا سا مختصراً اس سارے معاملے کو آپ کے لیے تھوڑا سا ریکیپچر کروں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں بھی ہوئیں اور اب معاملہ آگے کیسے جا رہا ہے۔ آپ سب کو یاد ہے کہ 3 مارچ 2016 کو ہم نے کلبھوشن جادیو کو، کمانڈر کلبھوشن جادیو کو ہم نے گرفتار کیا بلوچستان میں۔ جب ہم نے اس کو گرفتار کیا، اس کے پاس 2 پاسپورٹس تھے، ایک تو اس کا اپنا جو اس کا اصلی نام ہے کلبھوشن جادیو، اور دوسرا حسین مبارک پٹیل کے نام سے، ایک مسلم نام سے اس کے پاس ہی پاسپورٹ تھا۔ یہ 2013 سے را کے ساتھ کام کر رہا تھا، اور چابہار میں ایران میں یہ بیس تھا، اور بہت دفعہ آیا گیا پاکستان، لیکن 3 مارچ کو جب یہ آیا 2016 میں تو ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ پھر جو ہے، لیکن ہم نے اس کو گرفتار کرنے کے بعد اناؤنسمنٹ ہم نے کیا وجوہات تھی مجھے نہیں معلوم، لیکن 25 مارچ 2016 کو اس کو ہم نے، اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کی جو کنفیشنل ویڈیو اسٹیٹمنٹ ہے وہ چلائی، گو کہ بھارت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ سارا فراڈ ہے، یہ سارا انڈر پریشر یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اور کوئی اس کی لیگلی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال 25 مارچ کو پھر بھارت نے ہمیں کہا کہ جی آپ ہمیں کونسلر ایکسیس دیں، کونسلر رسائی ہمیں دیں۔ ہم نے کہا جی کونسلر رسائی تو آپ کو ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 21 مئی 2008 کا ایک ایگریمنٹ ہے، کونسلر ایگریمنٹ ہے، اور اس کے پیراگراف 5 سے کے مطابق جو ان معاملات میں کونسلر رسائی ہے وہ آٹومیٹک نہیں ہوتی۔ سیکیورٹی معاملات میں اگر کوئی شخص پکڑا جاتا ہے تو اس پہ وہ عام قیدیوں کی طرح نہیں ہوتا کہ کونسلر ایکسیس ہم نے آپ کو 3 مہینے میں لازماً دینی ہی دینی ہے۔ تو یہ چونکہ بڑا سینسٹیو معاملہ تھا، اور اس وجہ سے ہم نے کونسلر ایکسیس دینے سے انکار کر دیا، اور پھر ہم نے ملٹری کورٹ میں اس پہ مقدمہ چلانا شروع کر دیا۔ ہم نے ڈیفنس کونسل بھی پرووائڈ کی، جو کہ اکارڈنگ ٹو جو بھی ہمارے لاز تھے 1997 یا 1952 کا جو آرمی ایکٹ تھا، اس کے مطابق ہم نے اس پہ کارروائی بھی کی۔ اور پھر ہم نے اس دوران کونسلر ایکسیس کے لیے بھارت ہم سے درخواست کرتا رہا، لیکن ہم نے نہیں دی۔ ہم نے یہی کہا کہ جی یہ جو ہے ہم نہیں دے سکتے، ہمارے ایگریمنٹ آپ کے ساتھ یہی کہتا ہے۔ پھر مارچ کے آخری ہفتے میں 2017 میں ہم نے جو ہمارا اوریجنل ڈکلیریشن تھا 12 ستمبر 1960 کا، جب ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو جوائن کیا، تو اس ڈکلیریشن کو ہم نے تبدیل کیا، اور ہم نے نیا ڈکلیریشن سبمٹ کیا مارچ 2017 میں آئی سی جے کو، کیونکہ ہمیں خطرہ تھا، ہمارا یہ تھا کہ شاید بھارت، چونکہ ہم کونسلر ایکسیس نہیں دے رہے، اور چونکہ بھارت نے انووک کیا ہے کونسلر ریلیشنز، جو کیا ویانا کونسلر ریلیشنز کا جو کنونشن ہے 1963 کا، تو ہمیں تھا کہ شاید یہ بھارت اس معاملے کو آئی سی جے لے کر چلا جائے۔ تو اس سے پہلے ہم نے پھر 27 مارچ کو 2017 ہی کو ہم نے جو ہمارا ڈکلیریشن تھا اس کو ہم نے جو ہے
تھوڑا سا تبدیل کیا اور ہم نے یہ کہا کہ جی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں ہم ICJ کی جو جورسڈکشن ہے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس دوران یہ چل رہا تھا مقدمہ جو ہے ملٹری کورٹ میں کلبھوشن جادیو کے خلاف، اور پھر 10 اپریل 2017 کو اس کے خلاف کنوکشن آ جاتی ہے اور اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 10 اپریل ہی کو، چونکہ میں اس وقت نیو دہلی میں تھا، تو مجھے جو اس وقت آج کل جو فارن منسٹر ہیں، اس وقت فارن سیکرٹری تھے جے شنکر صاحب، انہوں نے مجھے بلایا اور ڈیمارش کیا اور بڑی دھمکی سی دی کہ اگر اس کو پھانسی دی گئی کلبھوشن جادیو کو تو یہ ہمارے دو طرفہ تعلقات کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہوگا۔ بہرحال پھر ہمارے اس وقت کے جو ایڈوائزر تھے سرتاج عزیز صاحب، انہوں نے بھی اب کہیں پارلیمنٹ میں ایک بیان دے دیا کہ جی جو ہم نے ڈوسیئر دیا ہے اقوام متحدہ کو، وہ اس میں خاص کوئی ایویڈنس یا پروف نہیں ہے کلبھوشن جادیو کے خلاف۔ وہ بنیادی طور پہ اس کی جو اپنی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے وہی ہے، ہم نے وہی ری پروڈیوس کر دیا۔ تو دیکھیے ہم کیسے کیسے کام کرتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم ڈوسیئر دے رہے ہیں، دنیا بھر کو بتا رہے ہیں کہ جی کمانڈر کلبھوشن جادیو ٹیرر ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا، فائنانس کرتا تھا یہاں پہ، اس کے ریسٹ کے بعد ہم نے 200 بندے اور گرفتار کیے، اور دوسری طرف ہمارے ایڈوائزر کے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈوسیئر میں کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ تو یہ تو بہرحال اس نے بھی بہت ڈیمیج کیا۔ تو ان سب چیزوں کو لے کر پرائم منسٹر مودی کے ذہن میں شاید یہی تھا کہ ابھی بھی شاید اگر ہم اپروچ کریں، آخری دفعہ ایک کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید پرائم منسٹر نواز شریف مان جائیں اور کچھ تھوڑا بہت فلیکسیبلٹی دکھا دیں۔ تو انہوں نے پھر سجن جندل کو، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، ان کو لانچ کیا، اور 26 اپریل کو 2017 کو انہوں نے بھجوا دیا، کیونکہ بیونڈ ہم، کیونکہ اب کنوکشن ہو گئی ہے، اور اب مرسی پٹیشن جو ہے وہ آرمی چیف کے پاس ہے۔ تو اب جب پریزیڈنٹ کے پاس مرسی پٹیشن آئے گی تو تب دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک اور نقطہ ICJ لے کر چلا جاتا ہے کہ جی چونکہ پاکستان نے ہمیں کونسل ایکسیس نہیں دی، اس وجہ سے یہ سارا کیس ہی خراب ہے، اور ہم کوئی صحیح معنوں میں ڈیفنس پرووائڈ ہی نہیں کر سکے کلبھوشن جادیو کو۔ پھر اس کے بعد یہ ICJ میں لے گئے اس کو مئی کے مہینے میں، اور مئی میں 9 مئی کو ہمیں پھر ICJ نے لکھا کہ چونکہ پاکستان نے کونسل ایکسیس نہیں دی تو جو پاکستان اس کو ایکسیکیوٹ نہ کرے اور ابھی فیصلے کا انتظار کرے۔ اور پھر ایک پروویژنل آرڈر بھی آ گیا ICJ کی طرف سے، اور اس پروویژنل آرڈر میں یہی تھا کہ پاکستان اس کو روک دے، اور ابھی ہم پھر اس پہ مزید ہیئرنگ کریں گے، اور اس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا اور ہم چلے گئے۔ تو بہرحال فیصلہ جو ہوا وہ بھارت کے حق میں ہوا، لیکن کونسل ایکسیس دینے سے پہلے ہی اگر آپ سارے معاملات طے کر لیتے تو شاید آپ کو یہ پشیمانی یا پریشانی نہ ہوتی، اور دنیا کے ساتھ اور جگ ہنسائی نہ ہوتی۔ ہم مطلب پروٹوکول کونسل ایکسیس بھی ورک آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کس طرح دینی، اور پہلے ایگریمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال، اور وہ بھی کلبھوشن جادیو کی اریسٹ کے بعد ہی، لیکن اس وقت بھی جو فارن منسٹر تھے 2008 میں، وہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب ہی تھے، اور 2017 میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب UN کے ساتھ۔ اب ناظرین ہوا یہ کہ اب آگے آ جائیے تو اب اس کو ایفیکٹیولی کس طرح ہم، بھی یہی قانون تھا، اور ہم نے اسی قانون کے تحت بھارت کو کہا کہ جی آپ لوکلی کوئی، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو لے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کوئی لوکل اپنا لائر، کوئی وکیل ہائر کر لیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم لوکل تو نہیں کرتے، ہمیں آپ اجازت دیجیے کہ ہم یا تو کوئی بھارت کا باشندہ ہو، یا پھر کوئی جو ہے QC ہو، کوئنس کونسل، جو کہ مطلب UK میں ہو سکتا ہے، جس طرح پاکستان یا انڈیا اوریجن کا برطانوی شہری ہو سکتا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہی چاہتے تھے کہ جو ہریش سالوے، جو انڈین، جو برٹش، جو QC ہیں، اور جنہوں نے بھارت کو ICJ میں ریپریزنٹ کیا، انہی کو وہ ہائر کرنا چاہتے تھے، تاکہ وہی اس دے گا، بھارت کے نیشنل کو تو نہیں دے گا، لیکن یہ ہے کہ کوئی برطانیہ QC جو ہے کوئنس کونسل، اس کو یہ میرے خیال میں کوئی، اور میرا لگتا ہے کہ مجھے یہ ہریش سالوے ہی ہوں گے بھارت کی طرف سے، اور بھی کوئی ہو سکتا ہے لیکن میرا گمان یہی ہے۔
اب کیا ہوگا؟ چلتا رہے گا کیس، پھر سپریم کورٹ میں چلا جائے گا. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو اوور ٹرن کر لیتی ہے، اس جو ملٹری کورٹ کا جو ججمنٹ ہے، تو پھر ہم سپریم کورٹ میں اپیل